رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا. میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے. اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے. عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں 1 دفعہ. کہا وہ کیسے جی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو میں لیٹ گیا. میں نے تہجد نہیں پڑھی، اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی. مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ. اللہ تو پیار کی چیز ہے، نہ کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں. اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری. کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد و محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی. انہوں نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ میرے نبی نے فرمایا ہو نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. ہے سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا. سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی، کچھ اور کام کر لو ابا، بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب. میرے نبی پر 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے. اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا.
9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔